زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج بدھ کا دن 14 اپریل اور سال 2021 ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ شہدائے مرغاب کی 12ویں برسی کے موقع پر ایک آن لائن دیوان کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں بی این ایم کے چیئرمین خلیل بلوچ، انفارمیشن سیکرٹری دل مراد بلوچ، بی این ایم ڈائسپورا کمیٹی کے ڈپٹی آرگنائزر حسن دوست بلوچ، کمال بلوچ اور حاجی نصیر بلوچ نے خطاب کیا۔ شہدائے مرغاب دیوان کے صدر مجلس چیئرمین خلیل بلوچ نے شہدائے مرغاب شہید چیئرمین غلام محمد، شہید لالا منیر، شہید شیر محمد سمیت تمام شہدائے بلوچ سرزمین کو سرخ سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم اپنے قائد کی 12ویں برسی پر انہیں یاد کر رہے ہیں۔ بلوچ سرزمین کی آزادی کے لیے جدوجہد کا داغ بیل ڈالنا اور اس جدوجہد کو آگے بڑھانے اور قومی مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ایک عظیم قربانی ہے۔ عظیم اور بہادر انسان ہی ایسے فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسے رہبر میسر ہوئے جو مسکراتے ہوئے اپنی سرزمین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے تربت میں ریاستی اعلی کار سمیر سبزل کے ٹھکانے پر ہونے والے دستی بم حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کی شب 9 بجے سرمچاروں نے تربت سنگانی سر میں ریاستی اعلی کار سمیر سبزل کے ٹھکانے پر دستی بم سے حملہ کیا۔ گوہرام بلوچ کے مطابق سمیر سبزل اور اس کی گینگوار کے کارندے ریاستی سرپرستی میں کئی سماجی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور قابض ریاست کے لیے بلوچوں کی مخبری کرنے کے عوض سے چوری اور ڈکیتی سمیت ہر قسم کے جرائم کی چھوٹ دی گئی ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی بلوچستان نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان کے علاقے بولان میں ایک کارروائی کے دوران مذہبی دہشت گرد تنظیم لشکری جھنگوی کے اہم سرغنہ اکرم زہری کو ساتھیوں سمیت ہلاک کیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق سی ٹی ڈی نے بولان کے علاقے آبگم کے پہاڑوں میں داعش اور لشکری جھنگوی کے ارکان کی موجودگی کی اطلاع پر پہاڑوں میں موجود ٹھکانے پر چھاپہ مارا، جہاں کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں اکرم زہری، احمد اللہ، سکندر اور شادی خان شامل ہیں، جن میں اکرم زہری کے سر کی قیمت 50 لاکھ مقرر تھی۔ ریاستی حکام کے دہشت گرد کوئٹہ میں حساس تنصیبات پر بڑا حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ واضح رہے اکرم زہری لشکری جھنگوی بلوچستان کے اہم رکن تھے، تاہم اکرم زہری کے بارے میں کئی سالوں سے اطلاعات تھی کہ وہ پاکستانی فورسز کے حراست میں ہیں۔ دوسری طرف پنجگور کے علاقے عیسیٰ مینول کے مقام پر پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت ساجد، جبکہ زخمی ہونے والوں کی شناخت وحید سکنے شاپاتان اور بلال سکنے تسب کے ناموں سے ہوئی ہے۔ حکام نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پولیس نے مبینہ ملزمان کو روکنے کا اشارہ کیا اور انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی اور فائرنگ کے نتیجے میں مارے گئے۔ بلوچ قوم پرست رہنما خلیل بلوچ، رحیم ایڈوکیٹ بلوچ اور میر عبدالنبی بنگلزئی نے افغانستان میں 4 بلوچ مہاجرین کے ٹارگٹ کلنگ کی مذمت کی ہے۔ اس حوالے سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین خلیل بلوچ نے ٹوئٹر پر جاری کردہ اپنے بیان میں کہا، 4 مزید بلوچ مہاجرین کو افغانستان میں قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ غلام نبی بگٹی، جاگین بگٹی، سکا بگٹی اور امیر جان بگٹی کو پاکستان نے افغانستان میں نشانہ بنایا، جو پاکستان کو حاصل ہونے والی استثناء کی ایک اور مثال ہے جس کا پاکستان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR کو مخاطب کر کے مطالبہ کیا کہ اسے بلوچ مہاجرین کی حفاظت کے لیے یقینی اقدامات کرنی چاہیے۔ BNM کے سابقہ جنرل سیکرٹری رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے کہا کہ
بلوچ مہاجرین کے قتل انسانیت کے خلاف جرم اور افغانستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سرحدی پار دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے پر پاکستان کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ اسی طرح بلوچ بزرگ رہنما عبدالنبی بنگلزئی نے ٹویٹر پر اپنے سلسلہ وار ٹویٹس میں افغانستان میں شہید ہونے والے 4 بلوچ مہاجرین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کی قربانیاں بلوچستان کی آزادی کی صورت میں رنگ لائیں گی۔ مغربی بلوچستان کے بارڈر کی بندش کے خلاف مکران بھر میں گزشتہ کئی روز سے احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، جہاں مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایرانی ایندھن کی ترسیل ان کا واحد ذریعہ معاش ہے، جس پر بندش سے مکران سمیت بلوچستان میں ہزاروں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، لہٰذا سرحد پر ایرانی ایندھن کی ترسیل پر عائد پابندی فوری طور پر ہٹائی جائے۔ گوادر میں احتجاجی مظاہرے سے اس کاروبار سے منسلک ٹرانسپورٹ مالکان، اسپیڈ بوٹ مالکان اور دیگر مزدوروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرین نے کوسٹ گارڈ کے گیٹ کے سامنے مختصر دھرنا دیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے بی این پی کے رہنما حسین واڈیلا سمیت دیگر نے کہا کہ کوسٹ گارڈ اور دیگر اداروں نے ایک جائز کاروبار پر پابندی لگایا ہے، لیکن منشیات کاروبار کی کھلی چھوٹ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ گوادر سے لے کر تفتان تک بلوچستان کے بارڈر ایرانی ایندھن کی ترسیل کے لیے کھول دیے جائیں۔ سرحد کی بندش کے خلاف پنجگور اور تربت میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے، جبکہ تربت میں سی پیک روڈ کو بھی احتجاجاً بند کیا گیا۔ دوسری طرف بارڈر کی بندش سے ایندھن کی ترسیل سے وابستہ ہزاروں گاڑیاں اور ہزاروں افراد پاکستانی فوج کی طرف سے روکے جانے کی وجہ سے گزشتہ کئی دنوں سے پھنس چکے ہیں، جہاں ان کے پاس پانی ہے اور نہ ہی کھانا۔ اطلاعات کے مطابق 3 افراد پیاس اور بھوک کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ بلوچ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں بلوچ لٹریسی کیمپین کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں تعلیمی بحالی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تعلیمی مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ مذکورہ مہم کا مقصد بلوچ قوم کی شرح خواندگی میں اضافے اور بلوچستان سمیت ملک بھر کے بلوچ علاقوں میں بنیادی تعلیمی سہولیات کی فراہم کے لیے آگاہی مہم چلانے کے ساتھ ساتھ عملی بنیادوں پر جدوجہد کرنا ہے اور بلوچ علاقے جات میں موجود بنیادی تعلیمی اداروں، اسکولوں، کالجوں سے لے کر اعلیٰ تعلیمی اداروں کی فعالیت اور بہتری کے لیے منظم طریقے سے جدوجہد کرنا ہے۔ بلوچستان کو شمال جنوب کے نام پر تقسیم کرنے کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی کی اپیل پر کوئٹہ، خوزدار اور دیگر کئی علاقوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی اور مظاہرے کیے گئے۔ مظاہروں سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کو تقسیم کرنے کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ یوب، چمن، لورالائی، کوئٹہ، بولان، مکران، خاران، رخشان، قلات، تربت، جل مکسی، گوادر سمیت بلوچ دھرتی کے تمام علاقوں کا ایک نام صرف بلوچستان ہے۔ یہاں کوئی شمالی یا جنوبی بلوچستان نہیں، بلوچستان ایک تھا اور ایک ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ سازشی عناصر حکومتی کندھوں کو استعمال کر کے بلوچستان کو تقسیم کرنے کی جو مذموم سازش کر رہے ہیں، ان کی سازشی خوابوں کو چکنا چور کر کے ان کے منہ پر ماریں گے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل واڈیلا۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی کی گرفتاری کے خلاف پاکستان کے مختلف حصوں میں مظاہروں کے دوران 2 افراد ہلاک اور پولیس اہلکاروں سمیت متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ واضح رہے، علامہ سعد حسین رضوی نے ایک فرانسیسی جریدے میں پیغمبر اسلام کی توہین آمیز کاکوں کی اشاعت پر حکومت پاکستان سے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد ان کو امن و امان برقرار رکھنے کے لیے لاہور سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سعد حسین رضوی کی گرفتاری کے بعد ٹی ایل پی کے کارکنوں نے پاکستان کے مختلف حصوں میں مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ پنجاب میں نیم فوجی دستے طلب کر لیے گئے ہیں۔ لاہور کے مختلف سڑکوں پر پولیس اور رینجرز کی گاڑیاں گشت کر رہی ہیں۔ کراچی، ملتان، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔
پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان کے مشترکہ مفادات کونسل نے متفقہ طور پر 2017 کی مردم شماری منظور کرتے ہوئے فوری طور پر نئی مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے بعد اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگلی مردم شماری کے لیے 10 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس مردم شماری پر سوالیہ نشان موجود ہے، لہذا فوری بنیاد پر نئی مردم شماری کرانی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلے 6 سے 8 ہفتے کے اندر نئی مردم شماری کا فریم ورک تیار کر لیا جائے گا، کیونکہ ہم نے پرانے طریقہ کار کے مطابق مردم شماری نہیں کرانی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جون کے وسط تک یہ عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے قرآن مجید سے آیات حذف کرنے سے متعلق شیعہ بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے عرضی گزار پر جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے اس عرضی کو پوری طرح سے خارج کر دیا ہے، جس میں مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب قرآن سے 26 آیات کو حذف کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ جسٹس RS نارائمن کی قیادت والی بینچ نے سماعت کے دوران اسے قطعی طور پر فضول اور بیہودہ پٹیشن قرار دیتے ہوئے عرضی گزار پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایران کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے دہشت گردی کا سرپرست قرار دیا ہے۔ سوموار کے روز اسرائیل کا دورہ کرنے والے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے ہمراہ تل ابیب میں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے اس رائے کا اظہار کیا کہ ایران مشرق وسطی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ تہران نے کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار تیار کرنے کی کوشش ترک نہیں کی۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسرائیل ایران کو کبھی جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے امریکی وزیر دفاع نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کی سیکیورٹی اور اس کی خطے میں فوجی برتری کی ضمانت دیتے ہیں۔ دوسری طرف یورپی یونین نے ایران پر عائد پابندیوں میں اپریل 2022 تک توسیع کر دی ہے اور ایران کی مزید 3 بڑے جنرلوں سمیت 8 مزید افراد پر بھی پابندی لگائی گئی۔ کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے آرگنائزیشن فار دی پروٹیکشن آف کیمیکل ویپن نے 12 اپریل پیر کے روز جاری کردہ اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اس بات کے مضبوط شواہد ہیں کہ شامی فضائیہ کے ایک ہیلی کاپٹر نے فروری 2018 میں شمال مغربی شہر سراکب پر کلورین کا ایک سلنڈر گرایا تھا۔ عالمی ادارے نے مزید کہا کہ سن 2018 میں ہونے والے حملوں پر ایک برس کی تفتیش کے بعد یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ شامی فوج نے ہی اپنے شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ امریکی ریاست مینیسوٹا کے شہر بروکلین سینٹر میں اتوار کو پولیس کی فائرنگ سے ایک سیاہ فام نوجوان کی ہلاکت کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بروکلین سینٹر میں رات کے کرفیو کے باوجود درجنوں مظاہرین سڑکوں پر نکلے اور اس پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہوئے جس کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ مظاہرین نے پولیس کے خلاف نعرے بازی بھی کی، جبکہ ریاست مینیسوٹا کے شہر مینی ایپلز میں بھی سینکڑوں مظاہرین سڑکوں پر نکلے، جہاں کئی مقامات پر جلاؤ گھیراؤ کے واقعات بھی رونما ہوئے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور مظاہرین کو احتجاج ختم کرنے کے احکامات بھی دیے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے مظاہرین کو پرامن رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوان کی ہلاکت کی تحقیقات مکمل ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔